تو اب نبی پاک جتنا قیام آپ نے جتنی تلاوت کی ہے نا، اسی مقدار کے مطابق آپ رکوع کرتے ہیں، اسی مقدار کے مطابق آپ اتنا وقت آپ رکوع میں لیتے ہیں اور پھر اتنا ہی وقت آپ سجدے میں لیتے ہیں۔ پریشان ہو رہے ہیں نا آپ، اللہ کے محبوب ہیں وہ، یہ ان کی نماز ہے، آپ کی نماز کی بات نہیں کر رہا، اپنی نماز کی بات نہیں کر رہا۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے دن کا حساب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں جب کھڑا تھا پیچھے نا تو میں تھک گیا، جب تھک گیا نا تو میرے دل کے اندر ایک برا خیال آیا۔ دیکھیں صحابہ کا سوچ، ان کی سوچ دیکھیں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ میرے دل کے اندر ایک برا خیال آیا۔ وہ برا خیال کیا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، نبی پاک کو قیام میں چھوڑ کر، آپ کو کھڑے چھوڑ کر میں بیٹھ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ برا خیال آیا، حالانکہ فقہ کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے، نماز ادا کر رہا ہو، تھک جائے، اس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، شریعت کا مسئلہ ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ برا خیال آ رہا ہے کہ میں نبی پاک کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں۔ اور آپ حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ خیال تھا کہ نبی پاک قیام میں رہیں اور عبداللہ بن مسعود بیٹھ جائے۔ آپ فرماتے ہیں پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھا، گو تھک چکا تھا، ٹانگیں جواب دے چکی تھی، نہیں بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں بیٹھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے میں نہیں بیٹھا، کھڑا رہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، یہ آپ کی نماز ہے۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، موضوع میرا کچھ اور تھا آج، لیکن تھوڑی بات اس طرف کر دیتا ہوں۔ میں نے گفتگو کرنی تھی والدین مصطفیٰ پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے بات شروع ہو گئی۔ تو نماز جب انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں، رحمتوں کی چادر اس پر پڑ جاتی ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، اس کی برکتوں کی چادر۔ اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو گویا وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، گویا وہ اپنا سر اللہ رب العزت کے قدموں، شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ وہ جو برا خیال ان کے درمیان رکھتا ہے، قدموں کے درمیان رکھتا ہے۔ یہ ہے نماز کس کی؟ کامل لوگوں کی۔ ہماری نماز یہ نہیں ہے۔ ہماری نماز کے اندر نہ سار اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، نہ قیام اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، نہ رکوع اس کا بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ پڑھیں حدیث کو، نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ محمد کا صرف جسم نہیں، محمد کا سر بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، جسم کی ہڈیاں بھی، دماغ بھی، اور جس چیز پر محمد کھڑا ہے یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا قیام کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا و مولا کے قیام اور نماز کے حسن کے بارے میں نہ پوچھو، لا تسأل عن حسنہن۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ میرے آقا مولا کے نماز کے حسن کے بارے میں نہ پوچھو کہ ان کے نماز کا حسن کیسا تھا، ان کے قیام کتنا حسین تھا، ان کا رکوع کتنا حسین تھا، اور ان کے رکوع، ان کے قیام، ان کے سجدے، ان کے قعود،
ان کے سجود کی کیفیت کیا تھی یہ ہم سے نہ پوچھو. کون کہہ رہا ہے؟ جس ذات نے نبی پاک کی نماز کو دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت اور خلوت اختیار کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود. اور آپ کو صاحب العصا والنالین والوسادہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کو اٹھاتے، آپ کے عصا مبارک کو پکڑتے اور نبی پاک کا تکیہ آپ اٹھا کے رکھتے. جس مقام پر نبی پاک بیٹھتے پیچھے تکیہ رکھتے. آپ نبی پاک کے نالین جوڑوں کو اٹھا کر، کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی عادت کیا تھی کہ نبی پاک کے جوڑے اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک کے ادب احترام کی وجہ سے اس امت کے سب سے بڑے فقیہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن رات کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، رات کی نماز. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو نماز کے اندر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، یہ آپ نے پڑھنی شروع کی. سورہ بقرہ مکمل کی، سورہ آل عمران مکمل کی، سورہ نساء مکمل کی. کتنے پارے بنتے ہیں؟ 6.25 پارے.